بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باقی بیٹے ووصّى بها ابراہیم، ہا ضمیر ملت کی طرف لوٹ رہی ہے، معنی ہوگا اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اس ملت پر قائم رہنے کی، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ کتنا کا؟ 5 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ 2 کا قرآن کریم میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور 3 کا ذکر تاریخ اور تورات میں آتا ہے، حضرت مدین اور حضرت مدائن اور حضرت کیدار رحمۃ اللہ علیہ۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی کوئی نہیں تھی، ان کے بیٹے تھے، بیٹی نہیں تھی، اس لیے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ اسلام نہ چھوڑنا۔ اور ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ اسلام پر قائم رہنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ کتنی؟ 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، بیٹی ان کی بھی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی، یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام پر قائم رہنا۔ آگے پھر نیکی کا اختیار اور توفیق۔ پہلے لوگوں کو یہی وصیت ہوتی تھی کہ اسلام پر قائم رہنا، اعمال اچھے کرنا، آخرت کا فکر کرنا، اپنے ارادے کو درست رکھنا، کیونکہ نیکی بدی میں ارادے کا دخل ہے۔ تم جیسا ارادہ کرو گے اللہ تعالیٰ ویسی توفیق عطا فرمائیں گے، کیونکہ بندہ جو ہے یہ مختار ہے، مجبور نہیں ہے۔ مثلا تم نے اپنے گھر سے مسجد میں آنے کا ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توفیق دے دی اور تم آ گئے۔ جو نہیں آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے جبراً تو نہیں روکا کہ تم مسجد میں نہیں آ سکتے، انہوں نے آنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، ان کی نیت وہ تھی، لہذا وہ اپنی نیت پوری کر رہے ہیں۔ انسان نیکی یا بدی کرنے میں مختار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ اور دوسرے مقام پر آتا ہے، وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے۔ دونوں راستے دکھا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے نیکی بدی کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ پھر جس راہ پر کوئی چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر پھیر دیں گے ہم اس کو اس طرف جس طرف وہ پھرے گا، یعنی جس راہ کا کوئی ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق دے دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کو ارادے کا اختیار دیا ہے، مجبور محض نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، پس تم اسلام پر قائم رہنا۔ انہوں نے تو اسلام پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، برخلاف اس کے یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ یہودیت یعنی یہودی مذہب نہ چھوڑنا،
اور ان کا یہ پروپگنڈا صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کے پاس موت۔ یعنی تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ انہوں نے یہودیت کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا جب ان کو موت آئی تھی اس وقت تم موجود تھے؟ یہ تمہیں معلوم ہے کہ انہوں نے یہ وصیت فرمائی تھی، اور تمہاری یہودیت تو یہ ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا اپنے مولویوں اور پیروں کو رب تعالیٰ کے سوا۔ تو انہوں نے مولویوں اور پیروں کو رب بنانے کی وصیت کی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب تم سنو کہ انہوں نے کیا وصیت فرمائی تھی جب موت حاضر ہوئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذ قال لبنیہ، جب کہا انہوں نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد۔ قالوا، کہا ان کے بیٹوں نے، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے الہ کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ، جو ایک ہی الہ ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے تو مرتے وقت توحید کی وصیت فرمائی تھی، اور ظالموں تم نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا ہے۔ تمہاری اس یہودیت کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی یہ بھی کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی ہم مسلمان ہی مریں گے اور اسلام پر ہی قائم رہیں گے، اور تم کہتے ہو کہ یہودیت کی وصیت کی تھی۔ فرمایا تِلْکَ اُمَّہ، یہ ایک گروہ تھا، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا، کہ قد خلت، تحقیق وہ گزر گیا، دنیا سے چلا گیا، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ ما کسبتم، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بین الاقوامی طور پر مسلم تھی، اس لیے یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، لہذا تم یہودی بن جاؤ، اور عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی تھے، لہذا تم عیسائی بن جاؤ، اور مشرک تھے وہ ہمارے تھے۔ ہر ایک فرقہ ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقالو، اور کہا انہوں نے، کونوا ہودن او نصارا، ہو جو تم یہودی یا نصرانی، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور قرآن کریم بڑی واضح کتاب ہے، اس کے تیسرے پارے کے 15ویں رکوع میں ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہودیوں اور نصرانیوں، لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ تم کہتے ہو یہودی تھے یا نصرانی تھے، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، اور تورات کا مذہب یہودی تھا اور انجیل کا مذہب نصرانیت تھا، اور تورات ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 1500 سال بعد نازل ہوئی۔ کتنی؟ 1500 سال بعد نازل ہوئی، اور انجیل تقریباً 3500 سال بعد نازل ہوئی۔ تو وہ یہودی عیسائی کس طرح بن گئے؟
بڑی عجیب منطق ہے، کتاب اور شریعت بعد میں نازل ہوئی اور ان کو ماننے والا پہلے آ کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جھگڑا، افلا تعقلون، کیا تم اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بھی علم، خبردار تم نے جھگڑا کیا اس چیز میں جس کا تمہیں تھوڑا بہت کچھ بھی علم ہے۔ فرمایا فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، پس کیوں جھگڑا کرتے ہو اس چیز میں جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پکے موحد تھے، وہ مسلم تھے، مسلمان تھے۔ جو جانتا ہے وہ کہہ رہا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، ولا کن کان حنیفا مسلمہ، اور لیکن تھے وہ حنیف یعنی ہر طرف سے ہٹ کر ایک طرف لگنے والے مسلمان اور موحد تھے۔ اور مشرک کو تم بھی سن لو، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ اب بتاؤ کہ تم کس طرح کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروی کریں گے، جو ایک طرف ہونے والے تھے، موحد تھے، نہ یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے اور نہ مشرک تھے۔ فرمایا وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے، وہ موحد تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ ہم تو ان کی ملت کی اتباع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔